اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان مودت و رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت فرمائی ہے تو معلوم ہوا کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ سکون حاصل ہو۔ جو لوگ شریعت و سنت کے طریقوں والی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ خاوند کو یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دنیا کی ہر عورت کو اپنی ازدواجی زندگی میں 3 چیزوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، گویا کہ وہ 3 چیزوں کی طلبگار ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے تحفظ۔ پہلی ڈیمانڈ اس کی پروٹیکشن ہے۔ وہ شوہر کی خاطر گھر بار چھوڑ کر آئی ہے، اب جہاں پر آئی ہے وہاں اسے پروٹیکشن چاہیے، اپنی جان کا تحفظ، اپنی عزت کا تحفظ، اپنے ایمان کا تحفظ چاہیے۔ تحفظ کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے سر چھپانے کی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ رہ سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اپنا لے۔ آخر وہ انسان ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ خاوند کو اسے اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے اور تحفظ دینا چاہیے۔ خاوند اس کی اچھائی کا بھی ذمہ دار بنے اور برائی کا بھی ذمہ دار بنے۔ بیوی کو یہ تسلی دے کہ ہاں تم میری خاطر اب یہاں آئے ہو، اب تمہارے نفع و نقصان کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ اسے اس طرح کی باتیں بالکل بھی نہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دوں گا اور دوسری شادی کر لوں گا۔ بیوی میں سینس آف پروٹیکشن پیدا کرے۔ دوسری چیز ہے ٹائم اور توجہ۔ زندگی میں کتنی باتیں ہوتی ہیں جو کہ بیوی نے اپنے شوہر سے کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ میاں اگر کھانا کھا کر سو جائے گا اور بیوی سے بات بھی نہیں کرے گا تو پھر اس کو وہ مورل سپورٹ، اخلاقی مدد کہاں سے ملے گی؟ تو گویا یہ مورل سپورٹ بھی خاوند نے اس کو فراہم کرنی ہوتی ہے۔ اور ایک تیسری چیز جو کہ بیوی چاہتی ہے کہ اس کا خاوند اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ شوہر کی خاطر اچھے اچھے کام کرتی ہے، اچھے کھانے بناتی ہے، اس کی ہر بات مانتی ہے تو اسے شاباش ملے۔ جب بیوی اچھے کام کرے اور خاوند اس کی پرواہ ہی نہ کرے اور وہ انجان بچ جائے تو پھر بیوی کو سکون کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ اس نے تو بیوی کو کسی اچھی بات کا دھیان ہی نہ دیا، تو بیوی بے سکون رہے گی۔ دوستوں، میں آپ کو شوہر کی ایسی غلطیاں بتاتی ہوں جس سے بیوی کے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی غلطی جو مرد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل خاوند بیوی کو نظر انداز کرتے ہیں، بیوی کو وقت نہیں دیتے، محفل میں بیٹھیں گے تو اور لوگوں کو توجہ دیں گے، بیوی کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ اگر رشتہ داروں کی عورتیں آ گئیں تو ان کے ساتھ بڑی خوشی سے باتیں کریں گے، مگر بیوی کے ساتھ بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ اول تو گھر میں آتے ہی دیر سے ہیں، اگر آ بھی جاتے ہیں تو ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنی بیوی کو اگنور کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے بارے میں کتنی ہی حکایتیں اور داستانیں معاشرے میں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ خاوند یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اب ہے ہی بیوی، اب اس کو توجہ دینے کی یا محبت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری بڑی غلطی، بلکہ بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ بیوی کے سر پر ہر وقت طلاق والی تلوار لٹکائے رکھتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی، میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم کیا سمجھتی ہو مجھے کئی رشتے ملتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس خاوند نے بیوی کے سر پر طلاق والی تلوار لٹکا دی، اب اس بیوی کو کبھی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی۔ خاوند تو ایک دفعہ کہہ کر چلا گیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ بیوی کے ذہن کے اندر کیا طوفان مچ گیا۔ اس کو تو اپنی ذات بے سہارا نظر آنے لگ گئی۔ اب وہ بیٹھ کر سوچتی رہتی ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ ہی دے گا تو میرا کیا بنے گا؟ اب وہ کیا کرے گی؟ یا تو والدین کے گھر چلی جائے گی طلاق دینے کے بعد، یا پھر کوئی جاب کر لے گی۔ اس کے ذہن میں یہی باتیں گھومتی رہتی ہیں۔ شیطان الٹی سیدھی باتیں اس کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے کہ تمہیں تمہارے والدین اگر سپورٹ نہ کرے تو تم جاب کر لینا، یا تم فلاں فلاں کے ساتھ بھی اپنے تعلق رکھو۔ اگر بیویاں دیندار نہ ہو تو وہ دوسرے مردوں کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں۔
حدیث پاک میں آیا ہے کہ جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ہاں، ضرورت اور موقع کے مناسب کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ طلاق ہی کسی کی مسئلے کا حل ہوتا ہے، تو اس لیے شریعت نے جائز تو کہہ دیا مگر اس کو پسند نہیں کیا۔ لہٰذا خاوندوں کو چاہیے کہ طلاق کا لفظ کبھی اپنی زبان سے نہ نکالے۔ جو عورت اخلاقی غلطی کر بیٹھے تو اس میں شریعت کہتی ہے کہ اس کو تم مارنا بھی چاہو تو شریعت تمہیں تھوڑی سی اجازت دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر عورت کوئی اخلاقی غلطی کر بیٹھے تو اس سے ناراض ہو جاؤ، وہ تمہیں منائے گی۔ اگر پھر بھی نہیں مانتی تو پھر اس سے بستر جدا کر لو، پھر بھی نہیں سمجھی تو آپ ذرا 2-3 تھپڑ بھی مار دو، مگر چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ تیسری خطرناک غلطی یہ ہے کہ ہر وقت خاوند بیوی کو کہتے رہتے ہیں کہ تم تو اتنی خوبصورت نہیں ہو، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ یہ دوسری شادی کی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ گویا شریعت نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی بیوی مرد کے سب تقاضے پورے کر رہی ہے تو کیا مصیبت پڑی ہے کہ بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دی جائے یا سوکن لانے کی دھمکی دی جائے۔ 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا یہ انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور یہ عدل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں ہے، تم کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو جاؤ اور تمہارے اندر کتنا ہی ٹھگی پن کیوں نہ ہو، تم 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ آیت کا یہ مفہوم بن رہا ہے۔ تو جب قرآن پاک یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم انصاف کر ہی نہیں سکتے، کمزور ہو، تو پھر اتنا بڑا بوجھ لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور کیسے جاؤ گے؟ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس بندے کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف نہ کرتا ہو، قیامت کے دن ایک فالج زدہ انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس کو شرمندگی ہوگی کہ میں نے اپنی بیویوں میں ناانصافی کی۔ چوتھی غلطی جو عام طور پر خاوند یہ کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کی کسی غلطی پر اسے لوگوں کے سامنے روک ٹوک کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں اور ڈانٹ پلا دیتے ہیں۔ اپنے طور پر تو وہ اچھے بن جاتے ہیں، دوسروں کو میسج مل جاتا ہے کہ دیکھو گھر میں میرا کتنا کنٹرول ہے، بہن کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دی، ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیا، بہن اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے کہ ہاں ہمارا بیٹا تو بہت کنٹرول رکھتا ہے گھر میں، بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی کا تو بہت کنٹرول ہے گھر میں۔ یوں وہ اپنی ماں بہن کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے، مگر حقیقتاً اپنی بیوی کی نظر میں انہوں نے اپنا وقار کو زیرو بنا دیا، اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ جب کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور یہ چیز گناہ میں شامل ہے۔ اگر ایک چھوٹے بچے کو لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا جائے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، تو پھر عورت تو بالآخر بڑی ہوتی ہے، اس کو تو عزت نفس کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے، لہٰذا اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، اور اگر تعریف کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے کرو۔ اس کے بعد بڑی غلطی جو مرد عام طور پر کرتے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ خاوند بیوی پر تو بڑی پابندیاں لگاتے ہیں لیکن خود اصولوں کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بیوی کو تو کہیں گے کہ تم نے کزن سے پردہ کرنا ہے، کزن سے بات نہیں کرنی، لیکن جب اپنی کزن آتی ہے تو پھر پردہ نہیں کرتے، خود اس سے ہنس کر باتیں کرتے ہیں۔ بیوی کو کہتے ہیں کہ تم نے نامحرم کی طرف دیکھنا بھی نہیں، اور خود بیوی کی موجودگی میں نامحرم لڑکیوں کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جھگڑا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اصول سب کے لیے ایک ہیں۔ اگر اصول بیوی کے لیے ہیں تو اصول خاوند کے لیے بھی ہیں۔ اس کے بعد بڑی غلطی یہ ہے کہ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ نکتہ چینی یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ ہر وقت بیوی کو شک کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ شک ایک مرض ہے، اگر کسی کو یہ مرض لگ جائے تو وہ پھر خواب پر بھی تنقید کرنے لگ جاتا ہے کہ اس وقت یہ کیوں چل رہی ہے، میری بیوی کو کوئی میسج تو نہیں لا کر دے رہی۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ شک والے بندے کا حال اتنا برا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اپنے سگے بھائی سے بات کرتے ہوئے مسکرا پڑتی ہے تو خاوند اس کے دل پر بھی شک کرنے لگتا ہے کہ یہ سگے بھائی سے بھی مسکرا کر کیوں بات کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو بڑی غلطی خاوند کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کی وجہ سے اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے ہیں۔ زیادہ تر میاں بیوی ایک دوسرے سے کبھی نہیں جھگڑتے، جب بھی جھگڑتے ہیں کسی نہ کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے جھگڑتے ہیں۔
وہ تیسرا بندہ خاوند کی ماں بھی ہو سکتی ہے، خاوند کی بہن بھی ہو سکتی ہے، بزنس ہو سکتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ تیسرے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، لہٰذا کسی تیسرے کی وجہ سے کبھی بھی آپس میں نہیں جھگڑنا چاہیے، اور تیسروں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں۔ اس کے بعد بڑی غلطی جو عام طور پر خاوند کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں یا الزام لگا دیتے ہیں۔ یہ جو الزام کی بات ہے یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ خاوند نے دیکھا بیوی فون پر بات کر رہی ہوتی ہے، وہ بتا بھی دیتی ہے کہ میں نے فلاں سے بات کی ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں تمہیں کسی اور کا فون آیا تھا، اور ضروری نہیں کہ کوئی اخلاقی الزام ہی ہو، اور بھی چھوٹے چھوٹے الزام بیوی پر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ نقصان ہوا تیری وجہ سے، بچے بگڑ گئے تیری وجہ سے، فلاں کام وقت پر نہ ہوا تیری وجہ سے، یہ سب الزام ہی تو ہیں۔ تو جن خاوندوں کی یہ عادت ہو، ذرا سی بات پر بیٹے نے بات نہ مانی تو بیوی کو کہا کہ تم نے بگاڑ دیا، ارے صاحب آپ بھی تو باپ تھے، آپ نے کون سا اسے سنوار لیا، آپ بھی بگاڑنے میں برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ جو بیوی کو ذرا سی بات پر الزام دے دینا کہ ہم وقت پر تقریب میں نہیں پہنچے تمہاری وجہ سے، حالانکہ دیر بچوں نے کر دی یا کوئی اور وجہ بن گئی، یہ بہت بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو خاوند بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کے اقارب سے بے اعتنائی کرتے ہیں۔ بیوی کو کہتے ہیں کہ تم سے تو مجھے پیار ہے، مگر تمہارے ابو اچھے نہیں لگتے، امی اچھی نہیں لگتی، تمہارے بھائی اچھے نہیں لگتے۔ عورت کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے قریب کے محرم مردوں سے مجھے نفرت ہے، تو سوچئے کہ پھر اس بچے کے دل پر کیا بیتے گی۔ اس لیے کہ بیوی کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق جذباتی لگاؤ میں داخل ہے اور فطری چیز ہے۔ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے والدین کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کی جائے، اگر وہ مجبوری کی وجہ سے خاموش بھی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی یہ بات اس کے دل میں رہے گی۔ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ جب بیوی شوہر کو اس کے رشتہ داروں کے بارے میں کوئی بات کہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، تو بیوی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔